موضوع الدرس في فضيلة سورة المعوذتين تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورۃ المعوذتین جو ہیں قرآن مقدس کی یہ عظیم صورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو تعوذ کے لیے عطا فرمائیں، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں بڑی جامع معنی کامل مکمل ہیں. ہر قسم کے شرور سے اور ہر قسم کے اشرار سے حفاظت کرنے والی. اب یہ بات رکھیں بھئی، اب منہ کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا نا، اس کا کوئی حل تو نہیں. کیا کرے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی غور کریں اس بات پہ کہ پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں جو فرق ہے اس پہ توجہ کریں. پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا ہے، اور جن سے پناہ مانگی گئی ہے وہ متعدد چیزیں ہیں. دیکھیں نا، قل اعوذ برب الفلق، بس من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی اللہ کی تو صرف ایک صفت ہے جس سے پناہ پکڑی جا رہی ہے، اور جن چیزوں سے پناہ پکڑی گئی وہ چار چیزیں ہیں. اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو کہ سب سے اللہ نے پہلی صفت تو بس یہی تھی نا، رب الفلق، جو اللہ پاک رب ہیں صبح کے، اور رب ہیں ان چیزوں کو پھاڑ کے نکالنے والی چیزیں جو ہیں اللہ نے زمین سے نکالی ہیں. فالق الاسبا بھی ہیں اور فالق الحب والنوا بھی ہیں. لیکن جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ چار ذکر کی گئی. من شر غاسق اذا وقب، اندھیرا جب چھا جائے. ومن شر ما خلق، جو چیزیں اشرار ہیں اللہ کی مخلوق میں ان سے پناہ مانگی گئی. ومن شر النفاثات، اور پھونک مارنے والی گرہ میں یعنی ساحرہ جادوگروں سے، جادو سے پناہ مانگی گئی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ مانگی گئی حسد کرنے والوں کے حسد سے. یہ چار چیزیں ہو گئی. لیکن اس صورت میں دیکھیں کہ اللہ کی تین صفتوں کا ذکر ہے، اور جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ صرف ایک چیز ہے. قل اعوذ
برب الناس ایک، ملک الناس دوسری صفت، الہ الناس تیسری صفت، یعنی اللہ کی تین صفتوں کا ذکر ہے، اور جس سے پناہ مانگی گئی وہ ایک ہی چیز ہے، من شر الوسواس الخناس۔ تو یہ ان دو صورتوں میں فرق ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے پہلی صورت میں گویا انسان کے نفس کے لیے حفاظت ہے، اور اس صورت مبارکہ میں انسان کے ایمان کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے۔ اس لیے یہاں اللہ کی تین صفتوں کا ذکر ہے اور وہاں ایک صفت کا ذکر ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی توحید کا واقعہ بیان ہو گیا، جب براءت کا اعلان ہو گیا اور سورۃ اخلاص آ گئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اب صاف بات ہے کہ اس کے بعد دشمنوں نے تو ہر قسم کا نقصان پہنچانا تھا۔ تو دشمنان اسلام جو تھے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کون سی تکلیف ہے جو نہیں پہنچائی؟ یعنی اللہ معاف فرمائے کہ انہیں تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا گیا، انہیں انگاروں پہ سلایا گیا، انہیں پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، انہیں گلے کے اندر رسیاں ڈال کے گھمایا گیا، اور حتیٰ کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر ظلم روا رکھا گیا۔ اسی لیے میرے مدنی پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا شد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو ہوتی ہیں، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ سب کو ہوتی ہیں، چونکہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے اتنا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مدنی پاک نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو ایسی تکلیفیں نہیں دی گئیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن جو آپ پہ گزرا ہو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ، جب تیری قوم سے میں تنگ آ گیا، مایوس ہو گیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ طائف جا کر بنو ثقیف کے قبیلے کو دعوت دوں، شاید اللہ ان کے دل میں اسلام ڈال دے۔ مکے والے تو اب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں طائف میں گیا، بنو ثقیف کے سرداروں سے ملا اور قبائل کے سرداروں سے ملا، لیکن ان ظالموں نے بھی اسلام لانے کے بجائے طائف کے آوارہ اور لڑکوں کو، شہدے بچوں کو حکم دیا کہ اس پاک نبی کو طائف سے نکال دو اور پتھر مار مار کے نکال دو۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا کہ میری زندگی کا وہ بڑا سخت دن تھا کہ اب طائف والوں نے بھی میرا مقابلہ کیا اور میرے پاؤں مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے، جوتی خون سے بھر گئی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر مجھے مکہ جانا ہے، وہاں سے تو نکلا تھا کہ شاید ادھر سے کوئی رستہ حل ہو جائے گا، لیکن اب میرے لیے اتنا مشکل تھا کہ ایسی تکلیف جو ہے مجھے کبھی نہیں آئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا۔ بی بی زنیرہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں، روشنی ختم ہو گئی۔ بی بی سمیہ کو اتنا مارا ابو جہل نے کہ 2 اونٹوں سے رسی بندھوا کر اس کی ٹانگوں کے اندر رسے ڈلوائے گئے اور اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑایا گیا۔ بی بی کا بدن جو تھا درمیان میں چیرا گیا اور
بدبخت نے نز ہمارا جو بی بی کی شرم گاہ میں لگا اور آپ کا بدن ٹکڑے ہو گیا، لیکن اس وقت بھی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی زبان پہ یہی بات۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا جی کہ کون سا ظلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہا گیا، نعوذ باللہ۔ اتنی تکلیفوں کے بعد لازمی بات ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے آدمی شیاطین الجن والانس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایذا دینے والے صرف انسان تو نہیں ہوتے، جنات بھی تو ہوتے ہیں، جنات بھی تو بڑا خطرہ ہے۔ اور جنات میں بھی یاد رکھیں کہ جیسے انسانوں میں جماعتیں ہیں، جنات میں بھی یہی جماعتیں ہیں، ان میں بھی مسلمان ہیں، ان میں بھی کافر ہیں، ان کے اندر بھی اہل حق ہیں، ان کے اندر بھی اہل باطل ہیں، ان کے اندر بھی علماء ہیں، ان کے اندر بھی صلحاء ہیں، ان کے بھی عابد زاہد لوگ ہیں، ہر قسم کا ہوتا ہے۔ تو جو کافر جن ہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے یہ دو صورتیں عطا فرمائیں۔ اور اس کو بعض علماء نے اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے، یاد رکھو، انہوں نے کہا ہے کہ تاریکیاں جو ہیں نا، من شر غاسق اذا وقب، اس اندھیری جو تا اندھیری ہوتی ہے جب چھا جائے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دراصل تاریکیاں جو ہیں نا وہ کئی قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے تو تاریکی ہے عدم، کہ آدمی کچھ نہیں تھا تو تاریکی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تاریکی۔ اس کے بعد تاریکی ہے جہالت کی، کہ جاہل ہے تو گویا وہ بھی اندھا ہے، اس کے سامنے بھی تو کچھ نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں، تو جہالت جو ہے ایک بہت بڑا اندھیرا۔ اسی لیے لغت علماء عرب میں ایک محاورہ ہے کہ کل شیء شیء والجہل لیس بشیء، کہ دنیا کی ہر چیز کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لیکن جہل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ جہالت جو ہے تاریکی ہے۔ جاہل آدمی جو ہے ایسے ہے جیسے اندھا ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الاعمى والبصير، ایک اندھا ہے ایک آنکھوں والا ہے، برابر ہو سکتے؟ تو یہاں اندھا آنکھوں والا مراد ہے مسلمان ہے اور کافر ہے، تو یہ جہالت کی تاریکی۔ اور اسی طرح ایک تاریکی ہوتی ہے غضب اور شہوانیت کی، کہ آدمی جب غصے میں آ جاتا ہے نا، گویا وہ بھی اندھیرے میں، اب اس کو کوئی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، غصے کے عالم میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور اس کے بعد کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ اس نے کہا حضور مزید وصیت فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے تیسری دفعہ بھی عرض کیا کہ اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ جو ہے یہ بھی اندھیرا ہے، تاریکی۔ یعنی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب غصہ ختم ہوتا ہے پھر سوچتا ہے میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، وہ جی میں نے، اسی لیے دیکھے نا کئی لوگ آتے ہیں، وہ جی میں شدید غصے میں تھا، میں جناب ڈپریشن میں تھا اور میرا جھگڑا ہو رہا تھا بیوی سے اور میں نے طلاق دے دی، تو غصے میں طلاق تو دے دی نا، تو اگر غصہ نہ کرتا تو طلاق بھی نہ دیتا، تو وہ بھی تاریکی۔ اسی طرح حیوانیت اور شہوانیت جو ہے یہ بھی تاریکی ہے، کہ انسان پہ اللہ معاف کرے شہوانیت، عورت کی شہوت ہو، لڑکوں کی شہوت ہو، دولت کی شہوت ہو، دنیا کی شہوت ہو، اس میں بھی آدمی اندھا ہو جاتا۔
اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب اللہ کے فرشتے آئے اور وہ بالکل خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، اب حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں کیوں آئے ہو اور مہمانوں کو کیسے نکال دیں۔ قبول بھی کیا لیکن آپ کا دل بڑا بند ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ میری قوم کا کیا حال ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قوم کے جو آوارہ لوگ تھے وہ سارے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے اور گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ دیکھیں نا اب شہوت کتنا اندھا کر چکی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں اور پیغمبر کو کہتی ہیں کہ ہمیں لڑکے دے دو گناہ کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ شہوانیت میں بھی آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت کام نہیں کرتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا کہ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، میرے مہمان ہیں، فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں شرمندہ نہ کرو۔ اور اگر تم نے اپنی شہوت کو رفع کرنا ہے تو ہؤلاء بناتیہن اطہر لکم، تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہاری شہوت مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے شہوت رکھی ہے تو مٹانے کے لیے راستہ بھی رکھا ہے۔ انہوں نے کہا انک لتعلم ما نرید، انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیاں چاہیے ہی نہیں۔ اب دیکھو کتنا اندھیرا ہے کہ اللہ نے جو عورت بنائی ہے انسان کے لیے ہونی چاہیے، اور ہمیں تو لڑکے چاہیے، اور یہ وجہ غیر فطری ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر لوطی اور لواطت کرنے والا اور کرانے والا فاعل و مفعول پکڑے جائیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ان کو اونچے مقام پہ لے جاؤ، مینار مسجد سے گرا کے پتھروں کی بارش کر دو جیسے اللہ نے سزا دی ہے۔ اب دیکھو یہ شہوانیت کی تاریکی ہے کہ آنکھوں پہ پردہ چھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ ما لنا فی بناتک من حق وانک تعلم ما نرید، آپ جانتے ہیں ہمیں لڑکے چاہیے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو پھر سارا پتہ ہوتا نا۔ پھر حضرت لوط نے کہا قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کہنے لگے کاش آج میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی، قبیلہ ہوتا، میرے پاس بھی کوئی جمعیت ہوتی، یا مجھے بھی کسی بڑی طاقت کا سہارا حاصل ہوتا تو میں تمہارے اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرتا، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ کے فرشتوں نے دیکھ لیا کہ حضرت لوط علیہ السلام پریشانی کی آخری حد کو پہنچ گئے ہیں، انتہا ہو گئی ہے، تو اب ان کو مزید پریشان کرنے کی ضرورت ہے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک، انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو تیرے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیں جس بستی میں گناہ ہو، جس بستی میں بے حیائی کا زور ہو، اور جہاں آدمی عزت کی زندگی نہ گزار سکے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مکان میں رہتے ہو، بلڈنگ میں رہتے ہو، محلے میں رہتے ہو، وہاں بے حیائی کے گڑھ بن گئے تو چھوڑ دو اس جگہ۔
وہاں رہو گے تو کبھی نہ کبھی تم نے بھی اس گڑھے میں گر جانا. اسی لیے حضور نے بھی فرمایا اتقوا ان مواقع التہم، جس گلی میں تہمت رکھ دی اس گلی کو بھی چھوڑ دو. اب حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی ہوئی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک فرشتے نے پر جو مارا نا وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، ان کو تو اب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. حضرت لوط علیہ السلام سے ملائکہ نے عرض کیا کہ حضرت فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کو آپ اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی نہیں بچے گی، یہ خائنہ ہے. اسی نے خیانت کر کے ان کو خبر دی ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان ہیں. اس نے تو ہلاک ہونا ہے. باقی ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کا وعدہ جو ہے عذاب کا وقت جو ہے وہ صبح کو ہے. جب صبح ہوگی تو ان کا اندھیرا بھی مٹ جائے گا. یہ شہوت کے مارے ہوئے جو اندھیرے میں ہیں اس اندھیرے کو بھی ختم کر دیا جائے گا. صبح بس آنے میں صبح کا تارا چمکے گا اور تیری قوم کا ستارہ ڈوب جائے گا. حضرت نوح لوط علیہ السلام لے کے چلے گئے. اللہ نے حکم دیا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے حکم دیا کہ جبریل ان کی بستیاں جو ہے نا قوم لوط کی 5 بستیاں تھیں، ان کو تخوم الارض، زمین کے جڑوں سے ان کو اٹھا لو، بستیوں کے ساتھ مخلوق بھی اسی میں اور سب کو اٹھا لو، اور آسمانوں کے قریب لا کر ان کو اوندا گرا دو. جیسے یہ لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے ہم ان کو وہی سزا دیں گے، ہم بھی ان کو اسی سر کے بل گرائیں گے. جعلنا عالیہا سافلہا اور فامطرنا علیہم حجارۃ، اوپر سے جہنم کے پتھروں کی برسات کر. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک تاریکی ہے عدم کی، اور ایک تاریکی ہے غضب کی، اور ایک تاریکی ہے شہوانیت کی. اور اسی طرح یاد رکھیں گے ایک تاریکی ہے جہالت کی، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک تاریکی ہے بد عقیدے کی، کہ آدمی ہے سب کو جو ہے عقیدہ غلط ہے. عقیدے کا غلط ہونا جو ہے یہ بھی گویا کہ وہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، ظلمات میں ہے، کفر کی اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا. تو یہ بھی تاریکی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے مومنوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لاتا. تو یہ بھی تاریکی ہے. تو ان سب تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ معوذتین نازل فرمائی کہ میرے محبوب جب آپ ان صورتوں کو پڑھ کے دم کریں گے تو سب تاریکیاں چھٹ جائیں گی، سب اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر صبح جو ہے رحمت کی طلوع ہو جائے گی، اور امت جو ہے وہ ظلم سے اور اشرار کے شر سے بچ جائے گی. تو اس لیے اللہ نے اس میں ان سب چیزوں کا ذکر کر دیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ایک لفظ میں تمام مخلوق کا شر آ گیا. اور اس کے بعد فرمایا تھا ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب اندھیری تہ درتا آ جائے چھا جائے اس سے بھی پناہ پڑ. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور یاد رکھو کہ حسد جو ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے اول ذنب اذنب فی السماء، آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہے. کہ ابلیس لعین نے بھی تو حسد کیا نا آدم علیہ السلام پر کہ بھائی ان کو مٹی سے بنایا گیا اور مجھے آگ سے، اور مجھے حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو. جی
اس لیے وہ حسد میں اکڑ گیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو حسد. اور زمین میں بھی پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، ایک قابیل تھا ایک حابیل تھا. تو قابیل نے اپنے بھائی پہ حسد کیا اور حسد کے نتیجے میں قتل کر دیا اور اس کے بعد قاتل بن کے بیٹھ گیا. اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس قتل کی بنیاد رکھنے والے پر بھی گناہ ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سارے اندھیرے ہیں. اور بعض علماء کرام نے ایک بڑی دقیق اور لطیف اور عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل جو ہے نا، اصل ہے ہی اندھیرا. بات سمجھیں کیا مانا؟ کہ جہاں قرآن میں آپ پڑھیں گے نا جی تو ہمیشہ رات کا ذکر پہلے ہوگا، دن کا بعد میں ہوگا. کسی آیت میں پڑھ ان فی اختلاف اللیل والنہار هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. تو رات مقدم. اچھا، انسان جب اپنی والدہ کے رحم میں ہوتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. وہ بھی اندھیروں کے اندر ہے، تحدر تا 3 اندھیرے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اصل جو ہے اندھیرا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر زائل فرمایا ہے کہ اللہ نے صبح پیدا فرما دی اور صبح کی روشنی نے آ کے اس اندھیرے کو ختم کر دیا. اسی طرح کفر و شرک جو ہے اس کی ظلمات ہیں، اللہ نے نور ایمان سے رفع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے عقائد باطلہ کا جو اندھیرا ہے اس کو عقائد حقہ کے ساتھ مٹا ڈالا اور سوء اعمال کا جو اندھیرا ہے اللہ نے اس کو اعمال صالحہ سے ختم کر ڈالا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں تو اس لیے ان کو زائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا کہ عقیدے کی اندھیرے کو مٹایا، پیغمبر بھیج دیے اور پیغمبر قرآن لے کے آ گئے. اور اس کے جہالت کے جو اعمال تھے ان کو کیسے مٹایا کہ حضور پاک نے اپنا عمل کر کے نمونہ دکھلا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر اندھیرے کو مٹایا. اب اس سورت مبارکہ میں یاد رکھیں کہ 3 صفتوں کا ذکر ہے. 3 صفتیں کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، ایک ملک الناس، 2 الہ الناس، 3 ہو گئے. تو اب علماء نے فرمایا کہ اگر تم یعنی اپنے غضب اور شہوت کے اندھیرے میں ہو تو رب الناس کی مدد پکڑو، اور اگر تم اعمال سیئہ کے اندھیرے میں ہو تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے ملک الناس سے ڈرو، اور اگر تم عقیدے کی جہالت کے اندھیرے میں ہو تو پھر الہ الناس سے مدد پکڑو. اس لیے علماء نے فرمایا چونکہ وہ 3 کیفیتیں تھیں تو اللہ نے اپنی بھی 3 صفتوں کا ذکر فرمایا. اور بعض علماء اور مفسرین نے یاد رکھو کہ اس کو ایک دوسرے اسلوب سے بھی بیان فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی بھی تو 3 حالتیں ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ بچہ ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، وہ رضیع ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، محتاج ہے، پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا.
اور ایک اس کی کیفیت ہے کہ جب بھرپور جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، شباب ہے، اور ایک اس کی آخری زندگی کا حصہ ہے جب پھر جوانی بھی ختم اور اب بڑھاپے کی طرف آیا اور ہر عضو جواب دیتا جا رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب تمہیں اپنی بچپن کی اور طفولیت کے پریشانی ہو تو رب الناس کو یاد کرو، تمہاری رب وہی ہے، پالنے والا وہی، تربیت دینے والا وہی، تمہاری ماں کے پیٹ میں حفاظت کرنے والا وہی، تو رب الناس پہ نظر ڈالو۔ اور اگر جوان ہو گئے ہو اور طاقت ہے تو پھر ملک الناس پہ نظر ڈالو کہ بادشاہ وہ ہے، مالک الملک وہ ہے، تمہاری طاقت اس کے سامنے کیا ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی کسی اور کے آگے جھک رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ الہ الناس ہے، وہ معبود برحق ہے، تم بھی اسی سے مانگو، اس کے بغیر کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ نے 3 صفتوں کا ذکر کیا۔ اور جیسا کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنی قبیلہ اشعریون کا وفد لے کے حضور کی خدمت میں آئے کہ ان کے قبیلے میں بڑی قحط تھی اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، نہ گندم، نہ جو، نہ دقیق، نہ آٹا، نہ رز، نہ چاول، کچھ بھی۔ بڑے پریشان ہوئے تو وفد آیا کہ حضور کی خدمت میں جا کے حضور سے عرض کریں گے کہ مہربانی کر کے بیت المال سے کچھ ہماری مدد کی جائے اور ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ فقر و فاقہ جو ہے وہ ٹال دیں۔ تو جب آئے صبح کی نماز میں شریک ہوئے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور پاک نے صبح کی نماز میں یہی آیتیں پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی مخلوق زمین پہ چلنے والی نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جس کو بھی اللہ پیدا فرماتے ہیں اس کا رزق بھی اللہ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ تم اپنی لڑکیوں کو اس ڈر سے قتل نہ کیا کرو کہ کہاں سے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو رزق دیں گے۔ جب نماز ہو گئی حضرت ابی موسیٰ اشعری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں آ کے ملاقات کی اور کوئی بات نہیں کی جس کے لیے آئے تھے۔ سرکار دو جہاں بھی تشریف لے گئے گھر میں تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا بھی نہیں، درخواست ہی پیش ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر ما من دابۃ یدب علی الارض، کوئی زمین پہ چلنے والا کیڑا بھی ہے تو اس کا رزق میرے ذمہ ہے، ہم اس کیڑے سے تو برے نہیں ہیں، ہمارا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، پھر حضور سے کیوں مانگیں؟ چلے ہمیں بھی اللہ رزق عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ کے اندر بھی ان 3 کیفیات کا ذکر کیا ہے کہ بچپن ہے تو وہ رب ہے، اور کیسی ربوبیت کا اظہار ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کو کون سکھلاتا ہے؟ یاد رکھو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں یوں ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، لیکن جب ولادت کا وقت آتا ہے تو فوراً کلٹی کھاتا ہے بچہ، سر پہلے نکلتا ہے، ٹانگیں بعد میں نکلتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹانگیں پہلے نکلتی اور سر اندر رہ جاتا حضرت تو مر جاتے، اس لیے فوراً سر باہر نکل آتا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بتلایا ہے کہ کیسے نکلنا ہے، اندر کون تعلیم دے گا؟ اچھا، اب جب وہ پیدا ہو گئے جناب تشریف لے آئے تو اب نہ تو بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، تو اب اگر پیاس لگے، بھوک لگے، پیشاب کا تقاضا ہو یا پیٹ میں تکلیف ہو تو کیا کرے؟ اللہ نے ایک ہی تعلیم دے دی کہ میں تیرا رب ہوں،
تمہیں آسان نسخہ بتا دیتا ہوں، بس تم رونا شروع کر دو تو یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ اب بچے نے جناب رونا شروع کیا تو سارا گھر ناچ رہا ہے، او دیکھو بچہ رو رہا ہے، او دیکھو بچہ رو رہا ہے، بہنیں بھاگ رہی ہیں، ماں بھاگ رہی ہے، باپ بھاگ رہا ہے، سب پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی دودھ فیڈر بنا کے لگا رہا ہے، کوئی سینے سے ماں لگا رہی ہے، نہیں پیتا وہ کہتے ہاں معلوم ہوتا ہے بچے کو درد ہے پیٹ میں، دوا ہو رہا ہے، صرف رونا سکھلا دیا، کچھ نہیں مانگتا، بس رونا شروع کرو سارا گھر تیرے تابع ہو جائے گا۔ اسی سے اولیاء اللہ نے لیا کہ بچپن میں روتے تھے تو سب تیرے تابع تھے، اب بھی رونا سیکھ لو۔ اب بھی اگر تمہیں رونا آ گیا نا تو اللہ تیری ساری مشکلیں حل کر دے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں میرے بندے کو جہنم سے 500 سال کے فاصلے پر دور کر دو، جہنم دور کر دو۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ جب دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے اور آنسو بہتے تھے، ان کو بھی وہ چہرے پہ مل لیتے تھے کہ اس کی وجہ سے تو ہم جہنم سے دور ہو گئے۔ اور اسی طرح بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ تو اگر ابن آدم ہے، انسان ہے، جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا اور ساری مخلوق ہنس رہی تھی، او ماشاءاللہ 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 بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہو اگر وہ روئے نہیں تو سارے پریشان ہوتے، پتہ نہیں مردہ ہے زندہ ہے کیا پوزیشن ہے۔ تو اس نے چیخ ماری تو سارے کا مبارک ہو بھائی، مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نے کہا کہ جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور دنیا ہنس رہی تھی، جب تیرے مرنے کا وقت آئے تو ہنس رہا ہو اور لوگ رو رہے ہیں۔ کہ کیسا بندہ چلا گیا یار، کیسا سخی چلا گیا، کیسا دوست چلا گیا، کیسا بھائی چلا، سب رو رہے ہیں اور تیرے چہرے پہ اطمینان ہو، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، کیونکہ تمہیں تو فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ اے ایمان والے تیار ہو جاؤ، جنت تیرے لیے تیار ہے۔ تو تیرے چہرے پہ اس وقت مسکراہٹ ہو اور دنیا رو رہی ہو، یہ نہ ہو کہ تیرے مرنے پر بھی لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، اچھا وہ یار بلا ٹل گئی، ایک محلے سے عذاب دفع ہو گیا، ایک شیطان مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ تو ایسی کیفیت نہ ہو۔ تو اس لیے چونکہ مراحل انسان کے مختلفہ ہیں تو اللہ نے ان ساری صفتوں کا ذکر کر دیا جس میں تمام مراحل حیات کا علاج آ گیا۔ اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله أعلم۔ مجھے الحمدللہ محمد عمران صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی کتاب بھی مجھے مل گئی اور مجھے آپ کا لایا ہوا خمیرہ گازبان جو ہے وہ بھی مل گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی علمی دقیق کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالی آپ کی خدمات کو منظور و مقبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دیں، کیونکہ اب دور جو ہے نا یہ قحط الرجال ہے۔ اب اگر کہیں کوئی اہل علم نظر آتا ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ علامات قیامت میں ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا موت العلماء، علماء مر جائیں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ بس نام نہاد رہ جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ قاری تو بہت ہو جائیں گے لیکن عالم نہیں ہوں گے، قرآن پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے ماشاءاللہ، لیکن علماء قلیل ہو جائیں گے۔
اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ علماء کم ہو جائیں گے اور جہال جو ہیں، جاہل لوگ جو ہیں وہ مفتی بن جائیں گے. ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. خود تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا کہ کیا چیز ہے. یعنی آپ یقین کریں اللہ مجھے تکبر سے، اعتراض سے محفوظ رکھے. یعنی آپ کسی آدمی کو اس کے عمل کے علاوہ اگر کوئی حدیث ہے، مثلا ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتے ہیں صبح کی اندھیرے میں، ثابت ہے، حدیث رسول اللہ ہے، کوئی انکار نہیں. جب حدیث ہے تو انکار تو نہیں ہوتا. لیکن ایک حدیث یہ بھی تو ہے نا کہ اسفروا بالفجر فانها اعظم للاجر، کہ صبح کو روشن کر کے نماز پڑھا کرو. لیکن وہ پیش کرے گا، وہ نہیں مانے گا. تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز اپنے موافق نظر آ گئی وہ تو مان لے گا، اور جو چیز اپنے موافق نظر نہیں آئے گی فوراً کوئی نہ کوئی اعتراض کر دے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا. حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے وہ آنکھوں پہ اور اس کی اطاعت لازمی ہے، لیکن حدیث مبارک کا علم ہوگا تو اب وہ سمجھے گا ان حدیثوں کو. اگر اس کی وسعت نظر نہیں ہوگی تو وہ کیا سمجھے؟ دیکھیں نا، ہم ائمہ اربعہ، 4 امام فقہا جو ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ جو محدثین ہیں، اصحاب سیاستہ والے، یہ ان کے بعد آئے ہیں، وہ ان سے بھی پہلے تھے. بات کو سمجھیں. اور ان کا دور جو ہے وہ حضور کے زمانے کے قریب تر ہے. تو اب جو بات حضرت ابن عباس سمجھے گا وہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے. جو بات حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھیں گے، عمر ابن عاص سمجھیں گے، معاذ ابن جبل سمجھیں گے، ابی موسیٰ اشعری، کیوں؟ انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہے نا، اور بعد والوں نے حضور کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. اس لیے ایک حدیث میں آ گیا کہ لا تمس النار من رآنی، اس کو انشاءاللہ آگ نہیں چھوئے گی جس نے حضور کو ایمان سے دیکھا ہے. اور فرمایا من رآنی، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے انشاءاللہ ان کو بھی آگ نہیں لگے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یہ مسائل تزکیہ، مسائل احسان، یہ بڑی باریک چیزیں ہیں. بہرحال اللہ آپ کو جائے خیر دے کہ اس پہ آپ نے قلم اٹھایا ہے، اور وہ میں نے الحمدللہ اسی وقت پڑھ لی تھی کتاب. اگر کسی آدمی کو گیس کی شکایت ہے اور وہ بیچارہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پیٹ سے گیس ہر وقت نکل رہی ہے، قابو نہیں پا سکتا، تو کوئی نہیں، وہ معذور ہیں. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا. یعنی جو آپ نے مغرب کے لیے وضو کیا وہ عشاء تک کافی ہے، لیکن اب عشاء کے لیے پھر نیا وضو کرو، نماز پڑھو، طواف کرو. مجبوری ہے اس کے حق، وہ اس بیچارے کے قبضے پہ نہیں ہے. کہتے جی کہ حضور اور صحابہ کرام ورزش بھی کرتے تھے. ہاں بالکل کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ بھی لگاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بھی دوڑاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تیر اندازوں کی مشق بھی دیکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی دوڑ لگائی، بی بی عائشہ کے ساتھ. اور حضور پاک سبقت کر گئے، بی بی عائشہ رہ گئی پیچھے تو ہار گئی. تو حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا دیکھا تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو نا. تو اب جب حضور لما بدن رسول اللہ، جب عمر زیادہ ہو گئی، حضور بھاری ہو گئے، تو بی بی عائشہ نے کہا حضور اب بھی دوڑے میرے ساتھ. تو حضور دوڑے تو بی بی عائشہ جیت گئی. تو حضور نے فرمایا تل کا بھی تم نے بھی باری لے لی، ایک دفعہ میں جیت گیا، ایک دفعہ تم جیت گئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایکسرسائز ہوتی تھی. اور اس سے بڑی ایکسرسائز ہے کہ گھر چھوڑ دیا، ساری دنیا میں اسلام پہنچانے کے لیے رات دن گھوڑے پہ رہے. اس سے بڑی ایکسرسائز بھی ہوگی.
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انہم فی اللیل وفی النہار فرسان وفی اللیل رہبان. صحابہ تو ایسے تھے کہ دن کو دیکھو تو گھوڑے کی پشت میں ہیں اور رات کو دیکھو تو مسلح کی پشت میں. لوگ بولتا جو آدمی جمرات کو مر جاتا کہ جمرات کو کیسے مر جاتا بھائی؟ اچھا جمرات مارتے مارتے مر گیا، انشاءاللہ بہرحال جنتی ہے. ایک آدمی مرنے سے 3 دن بولتا میں تو مرتا، پتہ نہیں کیا ہے بھائی، پڑھا نہیں جاتا، میں کیا کروں. کوئی نئی اردو ہے. ایک آدمی نے طواف شروع کیا عمرے کے لیے، طواف چکر پورے کر لیے، صفا مروہ کرنے گئے تو ان کا پیشاب نکل گیا، کپڑے گندے ہو گئے، وہ گھر چلے گئے. انہوں نے کپڑے بدل ڈالے، شوگر کے مریض ہیں بیچارے، انہوں نے کپڑے پہن لیے. پھر دوسرے دن صفا کیا، دم تو پڑ گئی نا، کپڑے پہن لیے 12 گھنٹے. وہ کپڑے نہ پہنتے پھر بھی احرام باندھ لیتے، دوبارہ بدن دھو کے وضو کر کے دوبارہ اسی احرام کو دھو کے دوبارہ باندھ لیتے. عمرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اتم الحج والعمرۃ للہ. میں نے صفا مروہ کی نیت تو کی ہے، لیکن اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی ضروری نہیں. ہاتھ اٹھانا ضروری ہی نہیں ہے، نہ صفا پہ نہ مروہ پہ. دعا مانگنا سنت ہے، کوئی دم شم نہیں. اگر عمرے کی حالت میں آدمی نے کندھا نکالنا ہے اجتباء، وہ پورے طواف میں نکالے گا، رمل 3 چکروں میں ہوگا. یہ آپ نے جو حجاج کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے ماں سے پوچھا تھا، اللہ عالم کسی تاریخ میں ہوگا، ہم نے تو نہیں پڑھا ہے جی. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. کہتے ہیں جی کہ آپ سفید لباس پہنا کریں، ہمیں اچھے لگتے ہیں. اچھا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، میرے دوست کی محبت ہے، وہ محبت سے کہہ رہا ہے نا، کوئی بغض سے تو نہیں کہہ رہا. کہتے ہیں جی کہ ساری مسلم حکومتیں جو ہیں اس وقت اپنے اقتدار کو بچا رہی ہیں، آپ کو بھی موقع ملے آپ بھی یہی کریں گے. ایک محلے کا اقتدار آپ کو دے دیتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہو. ایک یونین کونسل کے کسی وارڈ کے کونسلر بن جاؤ، انشاءاللہ پھر نالیاں بھی اپنے گھر کی بنیں گی، صفائی بھی اپنے گھر کی ہوگی، پیسہ بھی اپنے گھر جائے گا. یہ مجموعی عذاب ہے، ہم مجموعی طور پر ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں. اور مشکل یہ رہ گئی ہے کہ نام کے ہم مسلمان ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ وقت آئے گا اسلام کا نام رہے گا، لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اور قرآن لکھا ہوا رہے گا، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. اس لیے میرا بھائی حکومتیں تو بنتی ہیں، حاکم جو بنتے ہیں وہ ہمارے اعمال پہ بنتے ہیں. اپنے عمل ٹھیک کر دو سب ٹھیک ہو جائیں گے. تم خود تو ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے، دوسروں پہ اعتراض کرتے ہو. اس کی چھوٹی سی میں مثال دوں. ایک دفعہ پرانی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، تو جس قصبے میں ہم تھے، مدرسہ بھی الحمدللہ بھی ہے اللہ کے شکر سے، تو وہاں پر کوئی آدمی جو تھا نا جی، وہ لائسنس لے کر یہ چلنے پھرنے والی جو فلمیں ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں، ٹورنگ ٹاکیز کہتے تھے اس کو، لے آتے تھے. تو وہ اس علاقے میں لے آیا اور اس نے اشتہار اور بڑے ہلہ گلا مچایا. میں نے ڈپٹی کمشنر سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، اس کے پاس لائسنس ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے.
نے کہا ٹھیک. ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، معززین کو. میں نے کہا ابھی اس کو کوئی دیکھنے نہ جائے، کوئی آدمی. سب 2 دن کھڑے رہے، کوئی نہیں گیا. اس کی اٹھا کے لے کے چلے گئے. تو اگر تم برائی چھوڑ دو تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی نا. تم بھی تو نہیں چھوڑتے ہو نا. پتہ نہیں آپ کو کیا ہے کہ قومی تحفظ کے نام سے فون جو ہیں وہ ٹیپ کرتے ہیں. بھئی یہ معاملات جو سیاسی معاملات ہیں نا، ان کے لیے یہاں پر باقاعدہ رابطہ عالم اسلامی کا دفتر ہے، دارالافتاء ہے، اور ریاست العامہ حرمین الشریفین ہے. یہ سارے مشورے لکھ کے ان کو بھیجیں، جن کے جواب میں بھی لکھنے میں وزن ہے. ہم تو صرف مسجد مدرسے میں پڑھانے والے ایک طالب العلم ہیں. میں طواف کیا کرتا ہوں، لیکن میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی. جتنے طواف کیے سب کی 2 رکعت پڑھ دو. اس کے بغیر وہ تو واجب ہے 2 رکعت پڑھنا. میری ماں بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. میری نمازیں قضا ہیں، توبہ بھی کرو اور ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو انشاءاللہ. چونکہ حضور پاک کی جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے پڑھی ہیں. میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب طواف زیادہ کروں یا عمرہ؟ افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کروں. لیکن کوئی عمرہ کرنا چاہے تو 1,00,000 دفعہ کرے، منع بھی نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ جتنا وقت تم عمرے میں لگاتے ہو اتنا وقت اگر طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ ثواب. تقریباً تفسیر ابن کثیر قرآنی ترجمہ پڑھنے کے کتنے سال اللہ عالم یاد نہیں ہے. ہم لوگ انڈیا سے آئے تھے ملازمت کے لیے. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پوسٹنگ ہماری مکہ میں ہوگی. تو آپ پر کوئی جرمانہ نہیں، آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے. چونکہ آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے نا عمرے کی، نہ نیت ہے، پتہ ہی نہیں کہ مکہ جائیں گے یا کہاں جائیں گے. آپ پر کوئی جرمانہ نہیں. میرا ایک دوست دبئی سے آیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی. جتنے گھر کے بندے ہیں سب پہ دم پڑ گئی. اور اگر بچے ہیں چھوٹے ہیں ان پہ دم نہیں ہوگی، جو بالغ ہیں ان پہ دم ہے. عمرے کے لیے آ رہے احرام نہیں باندھا تو باقی کیا زیارت کرنے آ رہے تھے. عمرے یا حج کرنے سے پہلے رشتہ داروں کو اطلاع دینا کوئی ضروری نہیں. ہاں اگر آ رہے ہیں والدین ہیں تو ان سے اجازت لے کے آئیں. اگر کوئی شخص جو ہے ایک سال قسط پہ گاڑی لیتا ہے کوئی حرج نہیں. اگر ہندو ہمیں ہندوستان واپس جانے کے بعد ملنے کے لیے آئیں تو ہم ان کو زمزم دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. بھئی یہاں ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، کیا پیتا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، مکے کے سارے کافر جو ہیں وہ کون سا پانی پیتے تھے؟ اللہ کے بندے کھدائی بھی انہوں نے کی تھی. ایک دفعہ زمزم گم ہو گیا، ڈھونڈا بھی انہوں نے تھا. تو کیوں نہ پلاؤ؟ تم اس نیت سے پلاؤ گے یا اللہ زمزم کے ساتھ جو بھی دعا مانگو پوری ہوتی ہے، ان کو مسلمان کر دے. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ عمرہ کرنا ہے، وہ چلا گیا، میں نہیں گیا، کوئی بات نہیں، کوئی فرض تھوڑا ہے. وہ چلا گیا، تم نہیں گئے، نفلی عبادت ہے. احرام باندھا ہوا تھا، وضو نہیں تھا، میرے سینے کا بال جو ہے بیلٹ سے ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائی بال خود احرام کی حالت میں خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو، خود نہ کٹواؤ. یہ نہیں ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، وضو کرتے ہوئے گر گیا گر گیا.
اگر ایک آدمی نے صفا مروہ عمرے کے لیے جب جا رہا تھا تو استلام نہیں کیا حجر اسود کا، کوئی حرج نہیں، مستحب ہے، کرتا ثواب ہے، نہیں کیا کچھ نہیں۔ احرام کے لیے جب غسل کیا تو خوشبو والے صابن سے کیا تو ٹھیک کیا، وہ تو پہلے ہے نا، احرام تو تب ہوگا جب نیت کرو گے۔ پہلے جو غسل کر رہے ہو خوشبو والے سے کرو، چاہے شیمپو سے کرو، چاہے ہر کے گلاب سے نہا لو، اس میں کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد خوشبو نہ لگاؤ، کہ جب تم نے احرام باندھ لیا ہے، 2 رکعت پڑھ لی ہے، لبیک پڑھ لیا ہے، اب خوشبو لگاؤ گے تو دم پڑے گی۔ پہلے اگر لگا لیا تو کیوں نہ، بلکہ احرام سے پہلے خوشبو لگانا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ کہتے جی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں عرب لوگ جو ہیں وہ ملتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن اور گالوں کو لگاتے ہیں، تو اصل معانقے کا معنی یہی ہوتا ہے نا، گردن ملائی جائے۔ معانقے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ پیٹ ملایا جائے۔ ہم جو ملتے ہیں یہ تو مباطنہ ہے، مصادرہ ہے، معانقہ تو نہیں ہے۔ سنت تو گردن ملانا ہے نا، ہم نے تو پیٹ ملانا سیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ رومال کے اوپر کالی پٹی رکھنا جو ہے وہ ایک گویا کہ پگڑی کی علامت ہے، اس میں بدعت کا کیا تعلق ہے؟ لباس میں کوئی بدعت نہیں ہوتی، صرف وہ لباس حرام ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے کہ ریشم نہ پہنو، سونا نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو۔ عمرے کے وقت عورتوں کے چہرے پر بھی کپڑا نہ ہو، اور اگر مجبوری ہے تو پی کیپ مثلا پہن کے آگے اس کے اوپر جھلی ڈال لیں، منہ کو بھی نہیں لگے گی، پردہ بھی رہے گا۔ میرا بھائی طواف یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں اس انداز میں کہ آپ کا کندھا جو ہے اس کے کنارے کے برابر ہو، دل میں نیت ہو، نیت کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد چلنا شروع کرو، نظر نیچے رکھو، نہ سینہ کعبے کی طرف کرو نہ پشت کعبے کی طرف کرو، آرام سے چلتے رہو، اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب رکن یمانی پہ آؤ، موقع ملے تو دایاں ہاتھ جو ہے اللہ اکبر وللہ الحمد استلام کرو، اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود کے سامنے آ کر اپنا رخ اسی طرف کرو، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح 7 چکر پورے کرو۔ مسجد عائشہ جو ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے، وہاں ایک نماز کا 1,00,000 ثواب نہیں ملتا، 1,00,000 ثواب ملتا ہے حدود حرم کے اندر۔ بہرحال ایک پیسے گرے ہوئے تھے، میں نے اٹھا لیے، خیرات کر دو۔ اگر ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا احرام کو دھونا پڑے گا؟ کیوں احرام پلید ہو جاتا ہے عمرہ کرنے سے؟ عجیب عقل ہے، کوئی برا کام کیا تھا آپ نے کہ احرام خراب ہو گیا آپ کا؟ انا للہ و انا، جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ مسجد الحرام کی حدود بہت لمبی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پورا مینا مزدلفہ بھی حرم میں ہے، اور عرفات کے قریب جا کے حد ختم ہوتی ہے، ادھر جیرانہ کے قریب جا کے حد ختم ہوتی ہے، جدے کے راستے میں شمیسی کے قریب جا کے حد ختم ہوتی ہے، مدینے کے راستے میں مسجد عائشہ پہ حد ختم، یہ سارا مسجد الحرام ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہو جاتا ہے، احناف اور شوافی کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ضرورت ہو کرے ورنہ نہ کرے۔ اللہ اکبر اللہ